السلام علیکم محترم دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں اسلام کا دوسرا مقدس ترین مسجد نبوی میں موجود گنبد خضرا سے متعلق چند حقائق شیئر کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے معلومات سے بھرپور اور ایمان کو تازہ دم کرنے والی ویڈیو ثابت ہوگی۔ ویڈیو آغاز کرنے سے پہلے آپ جناب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ معلومات سے بھرپور اسلامی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتے رہے۔ محترم دوستو، مسجد نبوی سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں قائم اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے، جبکہ بیت المقدس میں مسجد الاقصی اسلام کا تیسرا مقدس مقام ہے۔ گنبد خضرا کو مسجد نبوی میں امتیازی خصوصیت حاصل ہے، جس کے نیچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک اور دیگر صحابہ کرام کی روضہ انوار موجود ہے۔ گنبد خضرا کی تعمیر جس جگہ ہوئی، ٹھیک اسی جگہ پر حضرت عائشہ کا حجرہ مبارک ہوا کرتی تھی۔ بعد میں اس کی ایک دیوار گر گئی اور باقی گرا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے پردہ غیب فرمانے کے بعد 647 سال تک گنبد تعمیر نہ کرنے کا سبب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک احادیث مبارک کی وجہ سے تھی۔ احادیث صحیح مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبروں کو پکا تعمیر کرنے سے اور ان پر تعمیرات کرنے سے اور ان پر بیٹھنے سے اور مجاور بن کے بیٹھنے سے۔ گنبد کی تعمیر 668 ہجری میں سلطان سیف الدین قلاؤن کے دور میں ہوئی۔ اصل ساخت لکڑی استعمال کی گئی تھی۔ ہر نئے حکمران کی طرف سے بحالی کے کاموں کے وقت اسے سفید اور نیلا رنگ کیا جاتا رہا۔ پھر کافی عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ تعمیر شروع ہوئی 888 ہجری میں۔ اب اس دفعہ لکڑی کے بجائے کالے پتھر کا استعمال کیا گیا اور سفید رنگ کروایا گیا۔ عاشقان رسول اسے گنبد بیضا کہنے لگے، یعنی سفید گنبد۔ پھر 1818 عیسوی میں آثار نو اس کی تعمیر کی گئی اور اس پر سبز رنگ کیا گیا، جو گنبد خضرا کے نام سے مشہور ہوئی، یعنی سبز گنبد۔ 1925 عیسوی میں جب وقت کے حکمران نے گنبد خضرا ختم کرنے کا حکم جاری کر دیا تو پوری دنیا کے مسلمان نے سخت دباؤ ڈالا سعودی حکومت پر، اور سعودی حکومت مجبور ہو گیا اور اس نے مناظرے کا اعلان کر دیا۔ اگر عرب کے علماء جیت جاتے ہیں تو ہم گنبد خضرا گرا دیں گے، اور اگر ہندوستان کے علماء جیت جاتے ہیں تو ہم گنبد خضرا نہیں گرائیں گے۔ یوں تو بہت سے علماء تھے مناظرے میں شریک ہوئے ہندوستان سے، لیکن مولانا شبیر احمد عثمانی نے ایک حدیث بیان فرمایا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ شریف کے 2 دروازے بنانے کی خواہش ظاہر کی تھی، مگر خطرہ لاحق تھا کیونکہ لوگوں کی جذباتی لگاؤ کعبہ شریف کے ساتھ تھا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خواہش ترک کی۔ اسی احادیث کی بنیاد پر ہندوستان کے علماء جیت گئے اور گنبد خضرا اب بھی موجود ہے۔